فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، اب سماعت فرما رہے ہیں سیرت ام المومنین حضرت علی ابن ابی طالب حصہ دوم، تالیف علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ کی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 13ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 137، عنوان ہے باب صوم۔ ماہ رمضان میں ہر بالغ اور عاقل مسلمان پر طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزہ رکھنا واجب ہے۔ روزہ ایک طرح سے زکوٰۃ بدن ہے جو قوت، صبر، ضبط نفس اور ترک خواہشات جیسے اوصاف کی تخلیق میں قوی ترین اور مؤثر ہے۔ روزہ خداوند عالم کی خوشنودی کا باعث اور عذاب جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ ام المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، ماہ رمضان کے روزے جہنم کی آگ سے سپر کا کام دیں گے، اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں موجود ہے۔ ماہ رمضان کا چاند رویت سے یا شعبان کے 30 دن پورے ہونے سے ثابت ہوگا، لہٰذا جب ماہ رمضان کا چاند نظر آئے روزہ رکھا جائے، اور جب شوال کا چاند دکھائی دے روزہ چھوڑ دیا جائے۔ حضرت کا ارشاد ہے، چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور چاند دیکھو تو روزہ چھوڑ دو، اور شک اور ظن پر بنا نہ کرو۔ اگر رویت مخفی رہے تو پہلے مہینے کے 30 دن پورے کرو، اور یہ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ اگر 30 دن پورے نہ ہوں اور چاند بھی نہ دیکھے تو وہ 2 عادل گواہوں کی شہادت پر رویت تسلیم کی جائے گی۔ حضرت فرماتے ہیں، رویت ہلال کے سلسلے میں 2 عادل مردوں کی گواہی معتبر ہے اور عورتوں کی گواہی قابل قبول نہ ہوگی، اور یہ روایت وافی میں ہے۔ اگر ان چیزوں میں سے کسی ایک سے رویت ظاہر نہ ہو اور عمومی شہرت بھی نہ ہو تو ماہ رمضان کی نیت سے روزہ رکھنے کا جواز نہیں ہے، البتہ قضا یا استجاب کی نیت سے روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام سے یوم شک کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، شعبان کا ایک روزہ رکھ لینا مجھے اس سے کہیں زیادہ پسند ہے کہ میں ماہ رمضان میں ایک دن بغیر روزے کے رہوں، اور یہ روایت وافی میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یوم شک کا روزہ آخر شعبان کی نیت سے رکھنا بے روزہ رکھنے سے بہتر ہے، اس لیے کہ اگر آخر شعبان کی نیت سے روزہ رکھا جائے اور واقع بھی آخری شعبان ہو تو وہ روزہ مستحبی قرار پائے گا، اور اگر روزہ نہ رکھا جائے اور واقع میں ماہ رمضان شروع ہو چکا ہو تو ماہ رمضان کے روزوں میں ایک روزہ چھوٹ جائے گا، اگرچہ اس کے چھوٹنے میں کوئی گرفت نہ ہوگی کیونکہ ماہ رمضان کے شروع ہونے کا علم نہیں ہو سکا، اور احکام شرعیہ علم و یقین پر مرتب ہوتے ہیں، لہٰذا جب تک شعبان کے ختم ہونے اور ماہ رمضان کے شروع ہونے کا علم نہ ہو جائے تو ماہ رمضان کی نیت سے روزہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ بعد میں اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ واقعی ماہ رمضان شروع ہو چکا تھا جب بھی روزہ باطل ہوگا اور قضا واجب ہوگی۔ اگر روزہ دار روزے میں بھولے چوکے سے کچھ کھا پی لے تو اسے یہ سمجھ کر کہ اب تو کھا پی چکا ہوں روزے کو ختم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ روزے میں بھول چوک معاف ہے۔ چنانچہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص روزہ رکھے اور بھول کر کھا پی لے تو اسے اس خیال سے کہ روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے کہ وہ بھول گیا، یہ تو ایک رزق تھا جو اللہ نے اسے دیا، اسے روزہ پورا کرنا چاہیے، اور یہ روایت وافی میں ہے۔ روزہ
روزے کی حالت میں مسواک کی جا سکتی ہے بلکہ بہتر ہے۔ چنانچہ کتب احادیث میں ہے کہ حضرت علی ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں صبح و شام دونوں وقت مسواک کرتے تھے، اور یہ روایت وسائل میں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام دودھ سے روزہ افطار کرنا پسند کرتے تھے، اور جب روزہ افطار کرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہم نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق سے افطار کیا، تو اسے قبول فرما، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا اور نیتوں کو جاننے والا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 139 اور عنوان ہے باب حج۔ حج چند اعمال کے مجموعے کا نام ہے جو مکہ معظمہ میں مخصوص دنوں میں بجائے لائے جاتے ہیں۔ مکہ اور اطراف مکہ کے رہنے والوں پر حج افراد اور حج قران واجب ہے، اور جو مکہ اور اطراف مکہ کے رہنے والے نہ ہوں ان پر حج تمتع واجب ہے، جس میں عمرہ حج ہی کا ایک جز ہوتا ہے۔ حج تمتع میں پہلے عمرہ تمتع کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے، اور طواف و سعی اور تقصیر کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے۔ پھر 8 ذی الحج کو حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے، اور وقوف عرفات اور مشاعر الاحرام اور رمی جمرات وغیرہ کے اعمال بجائے لائے جاتے ہیں۔ اس حج تمتع کے بارے میں ارشاد الہی ہے، جو شخص حج تمتع کا عمرہ بجا لائے تو جیسی قربانی ممکن ہو کرے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر حکم دیا کہ جن لوگوں کے ہمراہ قربانی کے جانور نہیں ہیں وہ احرام کھول دیں اور حج تمتع بجا لائیں، اور عمرے کو حج میں شامل کرنے کا حکم دیا۔ ترمذی نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب قیامت تک عمرہ حج میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اور یہ روایت صحیح ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 144 پر ہے۔ کچھ لوگوں کی طبیعتوں پر یہ حکم گراں گزرا، اور کچھ لوگوں نے اعلانیہ اس کی مخالفت کی، کیونکہ قبل اسلام حج ماہ ذی الحج میں اور عمرہ ماہ رجب میں بجا لایا جاتا تھا، اور اسی سابقہ طرز عمل سے مانوس تھے جسے چھوڑنا نہ چاہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بار بار کہنے سے احرام تو کھول دیے، مگر آپ کے بعد کھل کر اس کی مخالفت کی۔ ان مخالفت کرنے والوں میں حضرت عمر پیش تھے، جنہوں نے حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف حرمت کا فتویٰ صادر کر دیا۔ حضرت عثمان نے بھی انہی کا اتباع کی اور اس سے مانے ہوئے، حالانکہ امیر المومنین علیہ السلام نے انہیں ارشاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اس کی خلاف ورزی سے منع کیا، مگر یہ لوگ اپنی رائے پر جمے رہے۔ چنانچہ محمد ابن اسماعیل بخاری تحریر کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت عثمان نے مقام عصفان میں حج تمتع کے بارے میں اختلاف کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا مقصد کیا ہے کہ تم اس امر سے منع کرتے ہو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا؟ حضرت عثمان نے کہا کہ اس ذکر کو چھوڑیے، اور یہ روایت صحیح بخاری پارہ نمبر 6 اور صفحہ نمبر 82 پر موجود ہے۔ ایک شخص نے عبداللہ ابن عمر سے حج تمتع کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا جائز ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کے والد حضرت عمر تو اس سے منع کرتے تھے۔ عبداللہ نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر میرے باپ نے حج تمتع سے منع کیا اور رسول اللہ نے اس کا حکم دیا تو میرے باپ کی پیروی کی جائے گی یا رسول اللہ کے فرمان کی؟ کہا کہ پیروی تو حکم رسول ہی کی ہوگی۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا، پھر حج تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے نافذ ہوا ہے۔ اعمال حج میں پہلا عمل یہ ہے کہ میقات پر پہنچ کر عمرہ تمتع کی نیت سے احرام باندھا جائے اور صدائے تلبیہ بلند کی جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، جبرائیل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ احرام باندھنے والے کا شعار تلبیہ ہے، لہٰذا بلند آواز سے تلبیہ کہو، اور یہ روایت الفقی میں موجود ہے۔ اور اگر گونگا ہو تو زبان کو حرکت دے اور ہاتھ سے اشارہ کر کے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے لیے زبان کو حرکت دینا اور انگلی سے اشارہ کرنا کافی ہے، اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں ہے۔ جامع احرام سفید ہو یا رنگین، دونوں میں احرام باندھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر نے عبداللہ ابن جعفر کو رنگین احرام باندھے دیکھا تو اس پر اعتراض کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں سنن اور احکام کی تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے،
رنگین لباس میں احرام باندھا جا سکتا ہے اور اس پر اعتراض غلط ہے۔ احرام کی حالت میں چند چیزیں ممنوع اور حرام ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں احرام باندھنے والے کے لیے شکار کرنا، عورت کے قریب جانا اور خوشبو لگانا اور سلے ہوئے کپڑے پہننا منع ہے، اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں ہے۔ صید سے مراد صحرائی جانوروں کا شکار ہے، چنانچہ احرام کی حالت میں شکار کرنا، شکار کے سلسلے میں مدد دینا، شکار بتلانا اور اس کا گوشت کھانا حرام ہے، خواہ شکار کرنے والا احرام باندھے ہوئے ہو یا نہ ہو۔ علامہ مجلسی نے بہار میں مسند احمد بن حنبل سے نقل کیا ہے کہ حضرت عثمان اور ان کے چند ہمراہی احرام باندھے ہوئے تھے کہ ایک عراقی نے چند بھنے ہوئے تیتر ان کے سامنے پیش کیے۔ حضرت عثمان نے اپنے ہمراہیوں سے کھانے کے لیے کہا مگر انہوں نے انکار کیا۔ حضرت عثمان نے کہا کہ بے شک یہ شکار ہے، مگر شکار کرنے والا احرام باندھے ہوئے نہ تھا اور نہ ہم نے اسے شکار کرنے کے لیے کہا تھا۔ ان لوگوں نے کہا حضرت علی علیہ السلام اسے جائز نہیں سمجھتے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام کی طرف رجوع کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں ضرور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس واقعے کی گواہی دیں گے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام باندھے ہوئے تھے تو کچھ لوگ ایک وحشی جانور کی ران حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم محرم ہیں، یہ ان لوگوں کو دو جو احرام باندھے ہوئے نہیں ہیں۔ اس واقعے کی 12 صحابیوں نے گواہی دی۔ حضرت عثمان سے کوئی جواب نہ بن پایا تو پیچ و تاب کھا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے خیمے میں چلے گئے۔ محرم کے لیے صحرائی جانوروں کے انڈے اٹھانا اور انہیں کھانا بھی حرام ہے، خواہ وہ حدود حرم میں داخل ہوا ہو یا داخل نہ ہوا ہو۔ محمد ابن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے جامع دمشق میں ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا اور اس سے کہا کہ تم نے ایک زمانہ دیکھا ہے، کوئی دیکھا سنا واقعہ بیان کرو۔ اس نے کہا کہ ہم ایک مرتبہ حج کے لیے گئے اور احرام باندھنے کے بعد شتر مرغ کے کچھ انڈے اٹھا لیے۔ جب فریضہ حج سے فارغ ہو کر واپس آئے تو حضرت عمر نے اس کا ذکر کیا اور ہمیں حضرت علی علیہ السلام کے پاس لے گئے اور ان سے کہا کہ ان لوگوں نے احرام باندھنے کے بعد شتر مرغ کے انڈے اٹھائے تھے، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے جتنے انڈے اٹھائے تھے اتنے نر اونٹوں کو اونٹنیوں پر چھوڑ دیں اور ان سے جو بچے پیدا ہوں وہ کفارے میں دے دیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ اونٹنی کابھن نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ انڈے بھی تو گندے نکل آیا کرتے ہیں۔ محرم پر صرف صحرائی جانوروں کو شکار کرنا اور کھانا حرام ہے۔ اگر دریائی جانور کا شکار کرے یا کھائے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ محرم مچھلی کا شکار کرے، اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں موجود ہے۔ عورت سے جہاں مباشرات حرام ہے وہاں نکاح پڑھنا اور نکاح کرنا بھی جائز نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں محرم نہ نکاح پڑھے اور نہ خود نکاح کرے، اگر نکاح کرے گا تو نکاح باطل ہوگا، اور یہ روایت بھی مستدرک الوسائل میں ہے۔ خوشبو لگانا جہاں ممنوع ہے وہاں خوشبو سونگھنا اور عطر فروش کے پاس جہاں عطر کی خوشبو آ رہی ہو بیٹھنا بھی ممنوع ہے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا حالت احرام میں عطر فروش کے پاس بیٹھا جا سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مگر اس کی طرف سے گزر سکتا ہے، اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں ہے۔ احرام کی حالت میں ناخن اور بال کاٹنا منع ہے۔ حضرت فرماتے ہیں محرم کے لیے ناخن کاٹنا اور سر منڈوانا منع ہے، اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں ہے۔ احرام کی حالت میں گالی گلوچ بکنا، لڑائی جھگڑا کرنا اور اپنی برتری جتلانا جائز نہیں۔ حضرت کا ارشاد ہے کہ محرم کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے، نہ عورت کے قریب جائے، نہ گناہ اور فسق کے کام کرے، اور نہ لڑائی جھگڑا کرے، اور نہ اپنے ہمراہی اور نہ کسی اور پر اپنی برتری جتلائے، اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں ہے۔ جب محرم مکہ میں وارد ہو تو عمرہ تمتع کی نیت سے طواف کرے۔ طواف کی صورت یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگائے اور چکر کا آغاز حجر اسود سے کرے۔ اگر کوئی شخص بھولے سے 7 چکروں سے آگے بڑھ جائے اور اگر 8واں چکر تمام کرنے کے بعد اسے یاد آئے تو چاہیے کہ اس زیادتی کا شمار نہ کرے اور طواف تمام کر دے، اور چاہے تو طواف مستحب کی نیت سے 6 چکر اور لگائے۔ اس طرح پہلے 7 چکر طواف واجب کے ہوں گے اور دوسرے 7 چکر طواف مستحب کے شمار ہوں گے۔
حضرت علی کا ارشاد ہے کہ جب کوئی شخص خانہ کعبہ کے گرد طواف واجب کے سات کی بجائے 8 چکر لگائے اور اسے چکروں کے 8 ہونے کا یقین ہو جائے تو پھر 6 چکر اور لگا لے۔ طواف کے بعد نماز طواف پڑھے اور سعی و تقصیر کے بعد احرام کھول کر عمرہ تمام کر دے۔ پھر 8 ذی الحجہ کو حج کی نیت سے احرام باندھے اور 9 ذی الحجہ کو عرفات میں غروب آفتاب تک وقوف کرے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سورج غروب ہوا تو عرفات سے روانہ ہوئے، اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں موجود ہے۔ عرفات سے روانہ ہو کر مزدلفہ میں طلوع آفتاب تک وقوف کرے اور وہیں پر مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ پڑھے۔ حضرت کا ارشاد ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات سے مزدلفہ میں آئے تو آپ نے دونوں نمازوں کو جمع کیا اور دونوں کے لیے ایک اذان اور 2 اقامتیں کہیں، اور یہ روایت بھی مستدرک الوسائل میں موجود ہے۔ 10 ذی الحجہ کو مزدلفہ سے منی میں آئے اور جمرہ عقبہ پر رمی کرنے کے بعد قربانی دے۔ قربانی کے جانور کو لاغر، کمزور اور عیب دار نہ ہونا چاہیے، چنانچہ حضرت نے فرمایا اس جانور کی قربانی سے منع فرمایا جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو یا نمایاں طور پر لنگڑاتا ہو یا نمایاں طور پر لاغر، کمزور ہو یا کان کٹا ہوا ہو، اور یہ روایت بھی مستدرک الوسائل میں ہے۔ جب قربانی کر چکے تو اگر اس سے پہلے حج کر چکا ہے تو تھوڑے سے بال کٹوا لینا کافی ہے، اور اگر پہلا حج ہو تو سر منڈوانا واجب ہے، اور اگر سر پر بال نہ ہو تو پھر بھی سر پر استرا پھیر لینا چاہیے۔ حضرت کا ارشاد ہے کہ گنجا آدمی اپنے سر پر استرا پھیر لے، اور یہ روایت وافی میں ہے۔ اسی دن اعمال منی سے فارغ ہو کر مکہ معظمہ میں آئے اور طواف زیارت اور نماز طواف بجا لائے، چنانچہ حضرت نے آیہ قرآنی پڑھی کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کریں، کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد طواف زیارت ہے جو قربانی اور سر منڈوانے کے بعد کیا جاتا ہے، اور یہ روایت بھی مستدرک الوسائل میں ہے۔ طواف کے بعد صفا و مروہ کے درمیان سعی کرے، طواف النساء کرے، 2 رکعت نماز اس کے سمیت بجا لائے اور پھر منی میں پلٹ آئے اور 11ویں اور 12ویں رات منی میں گزارے، چنانچہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص منی کی راتوں میں سے کوئی رات منی سے باہر گزارے، اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں ہے۔ 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کو رمی جمرات کرے اور 12ویں ذی الحجہ کو ظہر کے بعد منی سے چل دے، جس کے بعد حج تمام ہو جائے گا۔ صفحہ نمبر ہے 145 اور عنوان ہے باب زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جو ہر صاحب نصاب پر مقررہ مقدار میں واجب ہے۔ یہ اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ اس کا تارک فاسق اور منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اہل اسلام کے لیے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو قرب خداوندی کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ جو شخص بہتر اجر کی امید رکھتے ہوئے قلبی رضابندی کے ساتھ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وہ حکم خدا کی خلاف ورزی اور اللہ کے نیک بندوں کے طریقہ کار سے روگردانی کی وجہ سے سنت سے بے خبر، اجر کے اعتبار سے نقصان رسیدہ، گمراہی میں عمر کھونے والا اور طویل ندامت اور پشیمانی اٹھانے والا ہے۔ زکوٰۃ 9 چیزوں پر واجب ہے: سونا، چاندی، گیہوں، جو، کشمش، کھجور، اونٹ، گائے، بیل اور گوسفند یعنی بھیڑ، بکری، دمبا۔ سونے، چاندی اور چوپایوں پر زکوٰۃ اس وقت عائد ہوگی جب وہ 11 مہینے ایک آدمی کی ملکیت میں رہیں اور 12واں مہینہ شروع ہوگا تو زکوٰۃ دی جائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد: حاصل کردہ مال پر زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ اس پر ہول نہ گزرے، یعنی پورا اس پر ہول نہ گزرے، اور یہ روایت ہے مستدرک الوسائل میں۔ سونے اور چاندی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سکے کی صورت میں ہو۔ اگر سونے کا سکہ ہو تو اس کا پہلا نصاب 20 دینار یعنی 5 تولے 7.5 ماشے، اور چاندی کا سکہ ہو تو اس کا پہلا نصاب 200 درہم یعنی 39 تولے 10.5 ماشے ہے۔ اگر اس مقدار سے کم ہو تو زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ حضرت کا ارشاد ہے کہ جس کے پاس سونے کے 20 دینار یا چاندی کے 200 درہم نہ ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔
اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں، جب سونے یا چاندی کے سکے بقدر نصاب ہوں تو 40 زکوٰۃ کے طور پر دینا واجب ہے۔ حضرت کا ارشاد ہے کہ جس کا مال 200 درہم تک بڑھ جائے وہ 5 درہم بطور زکوٰۃ دے، اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں۔ اگر کسی کے پاس سونے اور چاندی کے سکے ہوں اور اپنے مقررہ نصاب سے کم ہوں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، اگرچہ ان دونوں کی مجموعی مالیت بقدر نصاب ہو یا نصاب سے بڑھ جاتی ہو۔ چنانچہ حضرت کا ارشاد ہے کہ زکوٰۃ دینے والے ضروری نہیں کہ وہ سونے کو چاندی سے منظم کر لیں، یعنی اس کے اندر ضم کر دیں، اور یہ روایت ہے مستدرک الوسائل میں۔ گیہوں، جو، کشمش اور خرمے پر زکوٰۃ اس وقت واجب ہوگی جب وہ بقدر نصاب ہوں، اور ان کا نصاب 300 صاع یعنی 21 من 24 سیر ہے۔ اگر یہ چیزیں بارش یا سیلاب سے سینچی گئی ہوں تو زکوٰۃ 1.10 ہوگی، اور اگر ڈول یا ریہٹ وغیرہ سے آبپاشی کی گئی ہو تو زکوٰۃ 1.20 یعنی 1/20% ہوگی۔ حضرت کا ارشاد ہے جو بارش یا زمین پر بہنے والے پانی سے سیراب ہو اس کی زکوٰۃ 10واں حصہ ہے، اور جو ڈول یا ریہٹ سے سیراب کی جائے گی اس کی زکوٰۃ 20واں حصہ ہے۔ چوپایوں میں ہول اور نصاب کے علاوہ 2 شرطیں زائد ہیں، ایک یہ کہ وہ سال بھر چرگاہوں میں چریں اور مالک پر ان کی خوراک کا بار نہ ہو، اور دوسرے یہ کہ ان سے باربرداری، کھیتی باڑی، آبکشی وغیرہ کا کام نہ لیا جاتا ہو۔ اونٹوں کا پہلا نصاب 5 ہے، 5 اونٹوں پر ایک بھیڑ یا بکری دی جائے گی۔ حضرت کا ارشاد ہے کہ جب اونٹوں کی تعداد 5 تک پہنچ جائے تو ایک بکری بطور زکوٰۃ دی جائے گی، اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں ہے۔ گائے بیل کا پہلا نصاب 30 ہے، 30 گائے بیلوں پر ایک بچڑا یا ایک بچڑی جو دوسرے سال میں داخل ہو چکی ہو بطور زکوٰۃ دی جائے گی۔ حضرت کا ارشاد ہے کہ جب تک گائے بیل کی تعداد 30 نہ ہو جائے ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور جب ان کی گنتی 30 ہو جائے اور وہ چرائی پر بسر کرتی ہوں اور بیکار ہوں تو ان کی زکوٰۃ ایک بچڑا یا ایک بچڑی ہے جو دوسرے سال میں داخل ہو چکی ہو۔ بھیڑ بکریوں کا پہلا نصاب 40 ہے، 40 بھیڑوں پر ایک بھیڑ زکوٰۃ میں دی جائے گی۔ صفحہ نمبر ہے 147 اور عنوان ہے باب الخمس۔ خمس بھی ایک مالی فریضہ ہے جس کی ادائیگی لازم اور واجب ہے۔ خمس اولاد عبد المطلب ہی کو دیا جائے گا کیونکہ شرع نے ان کے لیے زکوٰۃ کو حرام کیا ہے، اور اس کا عوض خمس کی صورت میں دیا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، خدا کی قسم قرآن مجید میں ذو القربہ سے ہم ہی مراد ہیں جنہیں اللہ نے اپنے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خمس میں شریک کیا ہے۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے، مال کا 5واں حصہ اللہ، رسول اور قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے ہے، یہ سب ہم ہی ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے صدقے میں نہیں حصہ رکھا اور ہمیں اس سے بالا تر قرار دیا ہے کہ ہمیں لوگوں کے ہاتھوں کا میل کھلائے۔ خمس جنگ کے ذریعے حاصل ہونے والے اموال، کانوں سے نکلنے والی اشیاء، دفینوں اور سمندر میں غوطہ لگا کر دستیاب ہونے والی چیزوں پر واجب ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، خمس 4 وجوہ پر عائد ہوتا ہے، اس مال پر جو مسلمانوں کو جنگ کے دوران مشرکوں سے دستیاب ہو، اور کانوں اور دفینوں سے جو چیزیں ملیں، اور غوطہ لگا کر جو اشیاء حاصل ہوں، اور یہ روایت وسائل الشیعہ میں موجود ہے۔ ان اشیاء کے علاوہ ذرائع کسب و معیشت سے سال کے اخراجات وضع کرنے کے بعد جو بچے، اور اس زمین سے جو کافر زمین مسلمان سے خریدے، اور اس مال میں سے جس میں حلال و حرام ملا جلا ہو، خمس نکالنا ضروری ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے امیر المومنین علیہ السلام سے عرض کیا، یا امیر المومنین، میں حلال و حرام کا امتیاز کیے بغیر کمائی کرتا ہوں اور بعد میں تائب ہو چکا ہوں، اور میرے پاس مال حلال بھی ہے اور مال حرام بھی، مگر میں ان دونوں میں امتیاز نہیں کر سکتا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا، اپنے مال میں سے خمس نکال ڈالو، باقی مال تمہارے لیے حلال ہے، اس لیے کہ خدائے بزرگ و برتر خمس دینے پر آدمی سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور یہ روایت الفقی میں ہے۔ خمس کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ اس کے 6 حصے کیے جائیں گے، 3 حصے اللہ، رسول اور امام کے، یہ حصے سہم امام کہلاتے ہیں،
اور 3 حصے اولاد عبد المطلب کے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے۔ یہ حصے سہم سعادات کہلاتے ہیں۔ پہلے 3 حصوں کے مالک امام زمان علیہ السلام ہیں اور ان کی غیبت میں یہ تینوں حصے مجتہد جامع شرائط کے سپرد کیے جائیں گے تاکہ وہ ان موارد پر صرف کرے جن سے دین کو نشر و فروغ حاصل ہو، اور بقیہ 3 حصے بنی ہاشم کے یتیموں، فقیروں اور ان مسافروں کو جو مسافرت میں ضرورت مند ہو گئے ہوں دیے جائیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، خمس کے 6 حصے ہیں، اللہ، رسول اور ذی القربہ کا حصہ، یہ تینوں حصے امام لے گا اور باقی 3 حصے سادات کے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر تقسیم کیے جائیں گے۔ اور یہ روایت وسائل شیعہ میں۔ صفحہ نمبر ہے 149 اور عنوان ہے باب جہاد۔ کفار اور مشرکین اور امام برحق سے بغاوت کرنے والوں کے خلاف حرب و پیکار کا نام جہاد ہے۔ ایک ایسا فریضہ ہے جس سے حوزہ اسلام کو دشمن کی طاقت و تاراج سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے اور اسلام کی ترقی اور ترویج کی راہیں ہموار کی جا سکتی ہیں۔ اگر دشمن کی قوت و طاقت کو کچلا اور ان کے شر انگیز اقدامات کو روکا نہ جائے تو نہ دین فروغ پا سکتا ہے اور نہ امن و سکون بحال ہو سکتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، خدا کی قسم، جہاد کے بغیر نہ دنیا سدھر سکتی ہے اور نہ دین۔ اور یہ روایت وافی میں ہے، جہاد کے صحیح مورد اور محل کی تشخیص نبی یا امام ہی کر سکتا ہے، اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اذن امام علیہ السلام ضروری ہے تاکہ غلط کشت و خون سے محفوظ رہا جا سکے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، اے کمیل، جہاد امام عادل ہی کے ساتھ ہو کر کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں ہے۔ جہاد صرف بالغ اور آزاد مردوں پر واجب ہوتا ہے، غلاموں، عورتوں اور بچوں پر سے ساقط ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، غلاموں پر جب کہ ان کے بغیر کام نکل سکتا ہو، اور عورتوں اور نابالغ بچوں پر جہاد واجب نہیں ہے۔ اور یہ روایت ہے مستدرک الوسائل میں۔ جہاد سے منہ موڑنا غضب الہی کا باعث اور میدان جنگ سے فرار کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت کا ارشاد ہے، جنگ سے فرار کبائر میں داخل ہے۔ اور یہ روایت ہے مستدرک الوسائل میں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرار کو کفر سے بھی تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ جنگ احد میں جب رسول اللہ نے لوگوں کو میدان چھوڑتے دیکھا تو حضرت علی علیہ السلام سے کہا، اے علی علیہ السلام، تم ان بھاگنے والوں کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ، کیا اسلام کے بعد میں کفر کی طرف پلٹ جاتا؟ اور یہ روایت ہے مستدرک الوسائل۔ یوں ہی دشمن کے آگے ہتھیار ڈال دینا اور اپنے کو اس کے حوالے کر دینا حمیت اسلامی کے خلاف ہے۔ ایسے لوگوں کو قید و بند سے آزاد کرانے کے لیے فدیہ بیت المال سے نہیں دیا جائے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص شدید زخمی ہوئے بغیر خود کو دشمن کے قبضے میں دے دے تو اسے آزاد کرانے کے لیے فدیے کی رقم بیت المال سے نہیں ادا کی جائے گی، البتہ اس کے گھر والے چاہیں تو اس کے مال میں سے دے سکتے ہیں۔ اور یہ روایت وافی میں ہے، جن لوگوں کے مقابلے میں محاذ جنگ قائم کیا جاتا ہے وہ 3 گروہوں پر منقسم ہیں۔ پہلا گروہ کفار و مشرکین کا ہے۔ ان کا مقابلے میں اترنے سے پہلے ضروری ہے کہ انہیں اسلام لانے کے لیے کہا جائے۔ اگر وہ دعوت اسلام رد کر دیں تو پھر ان سے جنگ کا جواز پیدا ہو جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، جب تک کفار کو دعوت اسلام نہ دی جائے ان سے جنگ نہ کی جائے گی۔ اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یمن روانہ کیا تو فرمایا، اے علی، جب تک اسلام کی دعوت نہ دے لو کسی سے جنگ نہ چھیڑو۔ اور یہ روایت ہے وافی میں۔ اسلام نے جنگ و قتال میں ان حربوں سے بدشت منع کیا ہے جو دور جاہلیت میں بروئے کار لائے جاتے تھے۔ چنانچہ دشمن کی ہلاکت و تباہی کے لیے کنوؤں، چشموں اور جانوروں کو سیراب کرنے والے تالابوں میں زہر کی آمیزش کی جاتی تھی۔ اسلام نے اس کی قطعاً اجازت نہیں دی ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کے شہروں میں زہر ڈالنے سے منع کیا۔ اور یہ روایت وافی میں ہے، زمانے جاہلیت میں حریف کے لاشے کو اریاں کر کے گھسیٹا جاتا اور ناک، کان اور دوسرے اعضاء کاٹ کر گلے میں آویزہ کیے جاتے۔ اسلام میں اس قسم کی بے ایمانہ
حرکات کی اجازت نہیں دی۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کی پردہ داری نہ کرو اور نہ مرنے کے بعد کسی کے اعضاء و جوارح کاٹو، اور یہ روایت ہے وافی میں۔ دشمن کو امان دینے اور جان کے تحفظ کا وعدہ کرنے کے بعد اس پر ہاتھ اٹھانا ناجائز ہے۔ حضرت کا ارشاد ہے جو کسی کو امان دے اور پھر دھوکے سے اسے قتل کر دے تو اس سے میں بیزار ہوں، اگرچہ مقتول دوزخ ہی میں جائے گا، اور روایت ہے یہ وافی میں۔ دوسرا گروہ اہل کتاب یعنی یہود، نصارہ اور مجوس کا ہے۔ اگر یہ دعوت اسلام قبول کر لیں تو بہتر، ورنہ ان پر جزیہ عائد کیا جائے گا۔ اگر جزیے سے انکار کر دیں یا جزیہ قبول کرنے کے بعد اس کی خلاف ورزی کریں تو ان سے جنگ کی جائے گی، ورنہ دوسری صورت میں معاہدے کے پابند رہیں گے، ان کے مال و جان کی حفاظت کی جائے گی اور ان سے جنگ کرنا جائز نہ ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جن سے کوئی معاہدہ کیا ہو اس معاہدے کو پورا کرو، اور یہ روایت ہے مستدرک الوسائل میں۔ تیسرا گروہ ان باغیوں کا ہے جو امام برق کے خلاف آمادہ بغاوت ہو کر میدان جنگ میں اتر آئیں۔ ان باغیوں میں سے ایک گروہ وہ ہے جس کے پیچھے فوجی طاقت کا ذخیرہ نہ ہو، جیسے اصحاب جمل، کہ ان کے پیچھے نہ قوت و طاقت تھی اور نہ انہیں تسلط اور اقتدار حاصل تھا، وہاں سے انہیں کمک پہنچ سکتی۔ ان کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام کا طرز عمل یہ رہا کہ جب تک ان کی طرف سے ابتدا نہیں ہوئی آپ نے اپنی سپاہ کو لڑنے کی اجازت نہیں دی، اور اسے ہدایت دیتے ہوئے فرمایا جب تک وہ پہل نہ کریں تم ان سے جنگ نہ کرنا، کیونکہ تم بحمدللہ دلیل اور حجت رکھتے ہو، اور تمہارا انہیں چھوڑ دینا کہ وہ پہل کریں یہ ان پر دوسری حجت ہوگی، اور یہ روایت ہے مستدرک الوسائل میں۔ ان باغیوں کے پسپا ہونے کے بعد بھاگنے والوں کا تعاقب کرنے، زخمیوں کو ٹھکانے لگانے اور اسیروں کو قتل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام نے جنگ کے فوراً بعد اعلان کیا کسی زخمی پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی پیٹھ پھیرنے والے کا پیچھا نہ کرنا، جو دروازہ بند کر لے اور جو ہتھیار رکھ دے وہ محفوظ ہے، اور یہ روایت وافی میں ہے۔ ان کے مردوں کو غلام اور عورتوں کو کنیز بنانے کا بھی جواز نہیں۔ چنانچہ جنگ جمل کے خاتمے پر کچھ لوگوں نے حضرت سے کہا کہ ان باغیوں کے بال بچوں اور عورتوں کو ہماری غلامی اور کنیزی میں دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا تمہیں عورتوں اور ان کی آل اولاد پر حق تصرف نہیں ہے، اور یہ روایت ہے مستدرک الوسائل پر۔ اس پر ان لوگوں نے تکرار کیا تو فرمایا تم میں کون ہے جو اپنی ماں عائشہ کو اپنے حصے میں لینا چاہتا ہے؟ یہ سن کر سب خاموش ہو گئے۔ ان کے املاک اور اموال کو بھی نہیں لیا جا سکتا، البتہ وہ چیزیں جن سے انہوں نے جنگ میں مدد دی ہو اور میدان جنگ میں چھوڑ گئے ہوں انہیں قبضے میں لیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے لشکر والوں سے فرمایا جن چیزوں کے ساتھ انہوں نے تم پر لشکر کشی کی ہے اور جنگ میں مدد لی ہے، اور جو چیزیں میدان جنگ میں ہوں وہ تمہاری ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس استحقاق سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا اور اس پر ایک طرح کا احسان کرتے ہوئے جنگ میں سمیٹا ہوا مال بھی واپس کر دیا۔ چنانچہ جنگ کے بعد آپ نے موسیٰ ابن طلحہ کو نام لے کر پکارا، اسے اور اس کے ساتھیوں کو یقین ہو گیا کہ اسے قتل کرنے کے لیے پکارا جا رہا ہے۔ وہ لرزاں اور ترساں حضرت کے سامنے حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا اے موسیٰ اللہ سے استغفار کرو۔ اس نے توبہ اور استغفار کی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے چھوڑ دو اور اس سے مخاطب ہو کر کہا جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، اور ہمارے لشکر میں اپنے ہتھیار اور چوپائے دیکھو تو وہ بھی لے لو، اور پیش آئند حالات میں اللہ سے ڈرو اور اپنے گھر میں جا کر بیٹھو، اور یہ روایت بھی مستدرک الوسائل میں ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جس کے پیچھے قوت و طاقت ہو، جیسے اہل شام، ان کی پشت پر امیر شام تھا جو تسلط اور اقتدار رکھتا تھا، اور شام کا علاقہ اس کے زیر تصرف تھا جہاں سے مزید کمک بھی حاصل کی جا سکتی تھی، اور شکست اور ہزیمت کے صورت میں انہیں پناہ بھی مل سکتی تھی، اس لیے انہیں صرف منتشر کر دینا کافی نہ تھا، کیونکہ منتشر ہونے کے بعد وہ اپنی کھوئی ہوئی طاقت اور قوت کو دوبارہ جمع کر کے سفارہ ہو سکتے تھے۔ اس بنا پر امکانی حدود تک ان کی سرکوبی ضروری تھی۔ چنانچہ حضرت نے ان کے بارے میں فرمایا باغیوں سے جنگ کی جائے گی اور ہر اس چیز سے انہیں قتل کیا جائے گا جن سے مشرکین کو قتل کیا جاتا ہے، اور ان کے خلاف اہل قبلہ سے ہر مدد لی جائے گی، اور جہاں تک بس چلے گا انہیں مشرکوں کی طرح اسیر بنایا جائے گا، اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں ہے۔
امیر المومنین علیہ السلام کی دور خلافت کے غزوات میں اس امر کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ اگر اسلام لانے کے بعد کچھ لوگ جمعیت یا اقتدار کا سہارا لے کر امام برحق کے خلاف بغاوت پر اتر آئیں تو ان سے کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور جن لوگوں کو منتشر اور پرگاندہ کر دینا کافی ہے، اور کن لوگوں کا استحصال ضروری ہے، اور ان کے املاک اور اموال اور اسرا سے کیا سلوک کیا جانا چاہیے۔ اگر حضرت کا یہ طرز عمل سامنے نہ ہوتا تو یہ معلوم نہ ہوتا کہ باغیوں سے جنگ چھڑ جانے کی صورت میں اسلامی طریقہ کار کیا ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر علی علیہ السلام ان لوگوں سے جنگ و قتال نہ کرتے تو کسی کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ اگر آپ کے بعد یہ صورت پیش آئے تو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور یہ روایت ہے وافی میں۔